السلام علیکم. کیسے گائز؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، آباد رہیے اپنے گھروں میں. آپ لوگوں سے مجھے کچھ بات کرنی تھی، اپنے دل کی بات کرنی تھی آپ لوگوں سے. ہم اس گھر سے پہلے دوسرے گھر میں رہتے تھے. ہمیں یہاں 1 سال نہیں ہوئے ہیں نا. ہمارا اس گھر کا جو ہے نا چھت خراب تھی، لکڑی والی چھت تھی اور وہ چھت گر رہی تھی. مالک مکان اس کو ٹھیک نہیں کروا رہے تھے نا. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنے لیے گھر ڈھونڈو. تقریباً 3 سال ہم وہاں پہ رہے ہیں. اس کا کرایہ بھی اس سے کم تھا. اس کا کرایہ 6,000 روپیہ کرایہ تھا اس کا. تو پھر ہم نے گھر ڈھونڈے، لیکن ایڈوانس اتنے زیادہ ان کے ایڈوانس تھے نا کہ بہت زیادہ ایڈوانس تھے. 30,000 40,000 50,000 اس طرح ایڈوانس تھے اور میرے پاس تھے نہیں. تو جن کے گھر میں کام کرتی ہوں تو انہوں نے مجھے دیے تھے ایڈوانس کے لیے پیسے. 40,000 روپئے انہوں نے مجھے دیے تھے. اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ بہت دے ان کو کہ میری مدد کی، مجھے دیے پیسے. اس باجی نے مجھے دیے تھے. تو پھر گھر ڈھونڈا ہے، یہ والا گھر ہمیں ملا ہے. تو ہمیں تقریباً کوئی یہاں پہ 10 مہینے ہوئے، کیا پتہ نہیں 8 9 اس طرح، 9 یا 10 اس طرح ہو گئے ہیں میرے خیال سے. 9 10 ہے. تو یہاں پہ جب آئے تو پراپرٹی والے سے میں نے بات کی ہے کہ اسٹامپ کر لو، 3 سال کا اسٹامپ کرو، ہم 3 سال میں گھر نہیں خالی کریں گے. اگر رہنا ہوا تو 3 سال کے بعد پھر اسٹامپ کریں گے. تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. ہم آ گئے یہاں پہ. تو پھر کہتا ہے کہ بس ایڈوانس وہ کیا ہے کہ اسٹامپ نہیں کرتے ہیں، کہ اس میں پیسے لگتے ہیں، 3-4 ہزار روپیہ لگتا ہے، اور بس آپ لوگ غریب ہو اور آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، اسٹامپ مت کرو. بس میں تو آپ لوگوں کو نکالتا نہیں ہوں نا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بس. تو پھر یہ ہم تیسرے پورشن پہ رہتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. اور درمیان والا پورشن جو ہے تو وہاں کرایہ دار آئے ہیں. تقریباً یہ ابھی تیسرا مہینہ ہے کہ چوتھا مہینہ ہے. تو 15 دن موٹر وہ لگاتے ہیں اور 15 دن جو موٹر ہے ہم لگاتے ہیں. تو اس کی باری تھی 15 دنوں کی. تو اس میں وہ تار چوری ہوگی. میں نے شاید آپ کو بلاگ میں بتایا تھا، وہ تار چوری ہوگی نیچے سے. تو میں نے اس کو کہا کہ آدھے پیسے تم دو اور آدھے پیسے میں دوں گی اور تار لے آئیں گے اپنے لیے. تو کہتی ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا اچھا چلو میرے پاس تار ہے، میں لگا لیتی ہوں. میں نے لگا لی. تو اس کے 1 دن بعد جو ہے تو یہ چلی گئی گھر سے. وہ اپنا ٹائم جو ہے پانی کا پورا نہیں کیا اور یہ چلی گئی، کہیں پہ چلی گئی. تو پھر وہ ہم نے ہی لگائی ہے موٹر. تار ہم نے اوپر کھینچ لی تھی، میں آپ کو دکھاؤں گی. تو پھر وہ ہم نے لگائی ہے. تو اس کے بعد اس سے پہلے بھی اس نے 2 دفعہ ہم سے لڑائی کی ہے پانی پہ. حالانکہ پانی ہوتا ہے، جب لائٹ آ جائے تو ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کی لائٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زیادہ نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا یہ 1 گھنٹہ موٹر بھی نہیں مانتی ہے کہ 1 گھنٹہ آپ لگاؤ اور 1 گھنٹہ ہم. کہتی ہے آدھا گھنٹہ لگاؤں گی، 15 دن لگاؤں گی لیکن آدھا گھنٹہ لگاؤں گی. تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بس. ہم کون سا دن میں گھر میں ہوتے ہیں اور ہمیں کون سا پانی چاہیے ہوتا ہے، یہی گھر میں ہوتی ہے. چلو میں نے کہا خیر ہے بس، کوئی بات نہیں. تو کل لائٹ نہیں تھی اور پھر میں گھر میں بھی نہیں تھی، میرا ٹائم آپ کو پتہ ہے. تو آج لائٹ آئی ہے. لائٹ آئی ہے تو ہم نے لگایا ہے پانی آیا ہے تو بس لگا دیے موٹر. تو وہ پانی چلا گیا اور پھر لائٹ بھی چلی گئی. یہ لڑائی کے لیے آ گئی کیونکہ یہ اس کی تیسری بار تھی. پچھلی بار بھی یہ لڑائی کے لیے آئی ہے اور پانی ٹینکی میں تھا اور کہتی ہے ٹینکی میں پانی نہیں ہے، اور حالانکہ تھا. تو پھر ابھی پھر لڑائی کی ہے اس نے.
اور میری بیٹی کو گالیاں نکال رہی تھی، مجھے گالیاں نکال رہی تھی اور فول بکواس کر رہی تھی اور جا بھی نہیں رہی تھی نیچے. تو خیر ہاتھ پائی ہوئی ہے. یہ دیکھیں میری انگلی بھی دکھی ہوئی ہے اس میں. ناخن میرا جو ہے نا تو وہ گوشت سے نا علیحدہ ہوا ہے تھوڑا سا، آدھا، بلکہ تھوڑا سا نہیں آدھا، تھوڑا سا بس رہتا ہے. اگر اور ہو جائے تو وہ اتر جائے گا. تو لڑائی ہوئی ہے. تو پچھلی بار تیسری بار ہے میں نے پراپرٹی والے سے بات کی ہے کہ بھئی یہ دیکھو ہم سے لڑائی کرتی ہے اور اپنی باری بھی نہیں پوری کرتی ہے پانی کی، اور تار بھی نہیں لگائی ہے، تار بھی میں نے خود لگائی ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ لڑائی کر رہی ہے، اور پانی بھی ہے ٹینکی میں. تو پراپرٹی والے کہتا ہے کہ گھر خالی کر لو، تم لوگ بھی خالی کرو، یہ بھی خالی کریں گے. اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ خالی کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن ہم سے تو کروا رہے ہیں نا. تو فراڈ کرتے ہیں لوگ، دھوکہ کرتے ہیں. اتنی بڑی بڑی اس کی تو داڑھی ہے، اور اس طرح کیا ہے نا. تو اتنا دل خفا تھا میرا، میرے بچوں کا دل خفا، میرا دل خفا. ہم کہاں سے گھر ڈھونڈیں گے پھر کہاں سے پیسے لائیں گے؟ کیونکہ ہم نکلیں گے تو یہ تو ہم سے روک لیں گے پیسے کہ یہ اس چیز کا اور یہ اس چیز کا اور اس چیز کا. اور پراپرٹی والے تو ایسے ہی کرتے ہیں. تو بہت دل زیادہ خفا تھا. میں اتنی روئی، بچی میری اتنی روئی. اللہ کے سوا نا ہمارا کوئی نہیں ہے. ساری دنیا فراڈ ہے، دھوکہ کرتے ہیں. کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا ہے کسی کے. کبھی کسی پہ بھروسہ جو ہے نا کبھی نہیں کرنا چاہیے. میں نے اس پہ بھروسہ کیا، اور ہمیں ابھی 8-9 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، تو 10 ہو گئے ہوں گے شاید. ابھی کہہ رہے گھر خالی کرو. ابھی ہم کہاں سے گھر ڈھونڈے؟ ابھی سر پہ رمضان پڑا ہے، اور تیسرے فلور پہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ تھوڑا سیف ہے. اور یہاں سے سامان اتارنا، اتنا سامان نہیں ہے لیکن اتارنا اتنی مصیبت ہوتی ہے نا. میرا دل چاہتا ہے کہ خود کو بھی مار دوں، بچوں کو بھی مار دوں. تنگ آ گئے زندگی سے. کسی کو نہیں پتہ ہے مجھ پہ بھی کیا گزرتی ہے. میں ولاگ بناتی ہوں، ہنس کے بناتی ہوں، دل نہیں دکھا سکتی. میرے ابو فوت ہوئے تھے، میرے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے. وہ جو مجھ پہ گزرتی ہے کسی کو نہیں پتہ. مجھے انہوں نے دیے جنہوں نے مجھے ایڈوانس کے لیے دی، ادھار کیا ہے میں نے. خاندان کے ہوتے ہوئے میرے ابو ایسے تھے جیسے لاوارث، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. دل کاش انسان دکھا سکتا نا تو میں ضرور دکھاتی. میری بیٹی سوئی ہوئی ہے، وہ اس ٹائم رو رہی تھی. کس کا گھر نہ ہو نا ان کو پتہ چلتا ہے، اور پیسے بھی نہ ہو اور پھر یہ مسئلے بھی ہو جائے. جیسے تیسے گزار رہے، لیکن بس کیا کر سکتے ہیں. کوئی کسی کا نہیں ہوتا. بس جس پہ بھی اعتبار کیا ہے اس نے دھوکہ دیا ہے، جس پہ اعتبار کیا اسی نے ہی دھوکہ دیا. دعا کرے کہ میری مشکل آسان ہو، نہ ہو تو ہمیں اللہ پاک اپنے پاس بلا لے. اس دنیا سے وہاں بڑا سکون ہے.
یا کوئی کسی کو سکون کے ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتا، اور نہ کوئی کسی کو خوشی دیتا ہے۔ اتنی محنت کرتی ہوں اس لیے کہ میرے بچوں کے لیے کچھ رہ جائے، کل کے ان کے پاس بھی پیسے نہ ہو میرے لیے کفن کے لیے۔ اللہ سے نا کوئی ڈرتا نہیں ہے، بس کیا ہے یہاں سب کچھ رہ جانا ہے، کسی نے بھی کچھ نہیں لے کر جانا، لے کر جانی ہے تو نیکی لے کر جانی ہے، لیکن بس نہ وفا ہے کسی میں، نہ اعتبار کسی پہ کر سکتے۔ کوئی اعتبار کے قابل نہیں ہے، کسی پہ مجھے اعتبار نہیں ہے۔